بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 19 رجب 1444 ہجری مطابق 10 فروری 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ اما بعد، ذکر انبیاء آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 29، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ طائف کا سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امیدوں کے ساتھ طائف گئے تھے۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ طائف مکے سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام فاصلہ پیدل طے کیا۔ راستے میں جتنے بھی قبیلے تھے سب کو اپنا پیغام سناتے ہوئے آپ مکہ پہنچے۔ لگ بھگ 10 دن تک طائف میں رہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ طائف میں 3 بڑے سردار مانے جاتے تھے۔ آپ نے سوچا کہ انہیں دعوت دی جائے، اگر ان میں سے کسی نے اسلام قبول کر لیا تو پھر دوسرے لوگوں کے بھی قبول کرنے کی امید پیدا ہو جائے گی۔ آپ ان تینوں کے پاس اپنی دعوت لے کر گئے، مگر انہوں نے نہایت بدتمیزی کے ساتھ جواب دیا۔ ایک نے کہا، میں کعبے کے سامنے داڑھی منڈوا لوں اگر تجھے اللہ نے رسول بنایا ہو۔ اسی طرح دوسرے نے کہا، کیا خدا کو رسول بنانے کے لیے تمہارے علاوہ کوئی نہیں ملا؟ تیسرے نے کہا کہ میں تم سے بات ہی نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم سچ میں اللہ کے رسول ہو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو تمہاری بات کو ٹھکرانا، رد کرنا تو بہت خطرناک ہے، اور اگر تم خدا پر جھوٹ بول رہے ہو پھر تم بات کرنے کے لائق ہی نہیں ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں صرف اتنا کہا کہ تم لوگ اپنے خیالات اپنے پاس ہی رکھنا، ایسا نہ ہو کہ یہ خیالات دوسروں کے ٹھوکر کھانے کا، گمراہ ہو جانے کا سبب بن جائے۔ مگر انہوں نے یہ بات نہیں مانی۔ شہر کے اوباشوں، گنڈوں، بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ جب آپ لوگوں میں نصیحت کرتے، واعظ کرتے، انہیں اسلام کی دعوت دیتے تو یہ غنڈے آپ پر پتھر پھینکتے، شور ہنگامہ کرتے، آپ کو ہر طرح سے پریشان کرنے کی کوششیں کرتے۔ انہوں نے آپ پر اتنے پتھر برسائے کہ حضرت زید بن حارثہ کا سارا سر زخمی ہو گیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک اس قدر زخمی ہو گئے کہ ان سے خون بہنے لگا اور آپ کے دونوں جوتے خون سے تربتر ہو گئے۔ ایک دن انہوں نے کچھ زیادہ ہی بدتمیزی کی، وہ راستے کے دونوں جانب کھڑے ہو گئے، آپ پر پتھر بازی کرنے لگے۔ آپ مجبور ہو کر شہر سے باہر نکل آئے، آپ کے پیچھے پیچھے تک پتھر بازی کرتے رہے۔ مجبور ہو کر آپ نے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مکے کے سردار عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ آپ ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ گئے اور بڑے درد کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی اور لوگوں کی زیادتی کا شکوہ کیا۔ سلسلہ جاری۔ اصلاحیات۔ یہ بھی ظلم ہے۔ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ ہمارے دماغوں میں ظلم کا تصور صرف یہ ہے کہ کسی کو بلا وجہ ستایا جائے، اس کے مال جائیداد پر قبضہ کر لیا جائے یا اس پر کسی بھی قسم کی زیادتی کی جائے۔ بلا شبہ یہ ظلم ہے، لیکن ظلم کی ایک قسم اور ہے جس کی طرف ہمارا ذہن کم جاتا ہے، اور وہ ہے اپنی جانوں پر ظلم کرنا۔ اور سوال یہ بنتا ہے کہ کیا کوئی انسان اپنے اوپر بھی ظلم کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل کر سکتا ہے، بلکہ آئے دن ظلم کرتا رہتا ہے، لیکن اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ اپنی جان پر ظلم کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کیا جائے، اللہ پاک کی نافرمانی کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف زندگی گزاری جائے۔ ایک جگہ قرآن پاک سورہ یونس کی آیت نمبر 44 میں فرماتا ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ لوگ ہی ہیں جو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ ظلم کوئی جھوٹا ظلم نہیں ہے، بڑا بھیانک ظلم ہے۔ اس ظلم سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے باز آئے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے، توبہ استغفار کرے۔ قرآن مجید میں نیک لوگوں کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کو معاف کر دے، اور وہ اپنے کیے ہوئے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 135۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری دعا سکھائی ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اس دعا کو نماز کے علاوہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب وہ دعا یہ ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ بخاری 834۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں نے گناہ کر کے اپنی جان پر بہت ظلم ڈھائے ہیں، گناہوں کو تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں،
اس لیے تو میرے گناہوں کو اپنی جانب سے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بہت مغفرت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دستک زندگی کے 3 اہم اصول، مولانا ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ نمبر 1، غصے کو برداشت کرنا۔ غصے میں ہم زیادہ تر وہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو ہم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹی سی بات بڑی بن جاتی ہے، سلجھی ہوئی بات الجھ جاتی ہے۔ ہمارے آس پاس کے کچھ لوگ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ہمیں اکسانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم کچھ غلطی کر بیٹھیں۔ ایسے میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اس پر کوئی رد عمل ہی نہ دیں، خود پر قابو رکھیں، معاملے کو ٹھنڈے دماغ سے اور خوب سوچ سمجھ کر حل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، خود پر ہی توجہ دیں۔ دوسروں کو بدلنے کی فکر کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم خود کو بدلنے کی فکر کریں، اپنی کمیوں پر غور کریں، انہیں سدھارنے کی فکر کریں، اپنی صلاحیتوں کو سنوارنے پر توجہ دیں۔ اگر ہم کچھ اچھا اور مثبت کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم کسی اچھے اور مناسب انسان سے مشورہ کریں اور اس کی روشنی میں اپنی پرسنالٹی کو نکھاریں۔ دوسرے کیا سوچتے ہیں یا وہ کیا سوچیں گے، اس کی پرواہ کیے بغیر اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو اپنے اچھے کام میں ہم لگے رہیں۔ نمبر 3، کم بولیں۔ کئی بار کم بولنا بہت اچھا ہوتا ہے۔ ہر جذبات کو الفاظ دینا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر بولنا ضروری ہی ہو تو بہتر ہوگا کہ ہم خوب سوچ سمجھ کر بولیں، اور اس وقت بھی اپنے خیالات، اپنی سوچ، اپنے نظریے کو بالکل واضح اور پازیٹیو رکھیں۔ کبھی ہمارا نفس ہمیں اکسا دیتا ہے جس کی وجہ سے جلد بازی میں نامناسب سلوک ہو جاتا ہے، اس لیے ٹھنڈے مزاج اور بالکل پرسکون ہو کر جواب دیں یا پھر خاموشی اختیار کریں۔ آپ محسوس کریں گے کہ اس سے زندگی بہت آسان اور پرسکون ہو جاتی ہے۔ مسائل، نکاح میں چھوہارے لٹانا، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ بہت سے علاقوں میں نکاح کے بعد چھوہارے لٹائے جاتے ہیں اور بعض لوگ تو اس کو سنت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ سنت نہیں ہے، بلکہ اس موقع پر چھوہارے وغیرہ لٹانا تو دور، انہیں تقسیم کرنا بھی سنت نہیں ہے، بلکہ نکاح کی محفل میں چھوہارے یا میٹھے کا ہونا ہی سنت نہیں ہے، صرف جائز ہے۔ چھوہارے لٹانے کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں محدثین ان کو سخت ضعیف قرار دیتے ہیں، اس لیے ان روایات سے نہ چھوہاروں کو تقسیم کرنا سنت ثابت ہوتا ہے نہ ہی انہیں لٹانا۔ لہذا اگر کوئی شخص سنت سمجھے بنا چھوہارے تقسیم کرے یا لٹائے تو گنجائش ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر نکاح مسجد میں ہے تو چھوہارے وغیرہ لٹانے میں مسجد کی بے ادبی کا خطرہ ہے، اس لیے مسجد میں چھوہارے یا کوئی بھی مٹھائی تقسیم ہاتھ سے ہی تقسیم کر دی جائے، لٹانا مناسب نہیں ہے۔ مستفاد فتاوی دارالعلوم دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔